چیلنج ہوتی ہیں جو ملیح بار کے پریزیڈنٹ اور دیگر وکلاء اور دیگر ریپرزینٹیوز نے فائل کی ہوئی ہیں وہ زیر سماعت بھی تھیں، لہٰذا ہماری پہلی ڈیٹ پہ چیف صاحب نے یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ وہ ان کیسز کے ساتھ ٹیگ ہو جائیں۔ ٹیگ ہونے کے بعد آج انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے رسپونڈنٹس جو ہیں وہ فرق ہیں، مطلب وفاق کے علاوہ بھی پرائیویٹ رسپونڈنٹس بھی ہیں۔ ہم نے وہ 2 سینیٹرز بھی نامینیٹ کیے ہیں رسپونڈنٹس جن کا ذاتی جواب ہم سمجھتے ہیں ضروری ہے، وہ 2 سینیٹرز جو کہ مینگل صاحب کی پارٹی کے تھے، لہٰذا کورٹ نے ان کو بھی نوٹس آرڈر کیا ہے، تمام فریقین کو 2 ہفتوں کے اندر جواب دینے کا حکم کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس پٹیشن کو زیر سماعت لانے کا حکم۔ سینیٹر سے متعلق کیا کہنا سر آپ کا پٹیشن میں؟ جی یہ سینیٹر رونجو اور ایک خاتون سینیٹر تھی بی این پی مینگل کی، ان دونوں کم از کم رونجو صاحب نے تو ووٹ دینے کے بعد پوڈیم پہ آ کے پارلیمان کے باہر یہ بات تسلیم کی تھی کہ ان کو حبس بھیجا میں رکھا گیا تھا اور ان کا ووٹ جو ہے وہ ان کو ووٹ دینے میں وہ مکمل طور پہ آزاد نہیں تھے، لہٰذا ہم ان کی یہ بات جو ہے وہ کورٹ ریکارڈ پہ بھی لانا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کو پارٹی اس لیے بنایا ہے اور محترمہ جو تھیں ان کے حوالے سے بھی یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ ان کے ذاتی طور پہ ان کے اوپر بھی کسی نہ کسی قسم کا دباؤ تھا، تو وہ بھی اس بات کو کورٹ کے سامنے ریکارڈ پہ رکھیں، کیونکہ قانونی طور پہ تو یہ ایک بہت چھوٹا معاملہ ہے۔ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے ایک پلورلٹی نے یہ حکم کر دیا ہے کہ ججز کے اوپر اس طرح انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کے اوپر اس طرح وار نہیں کیا جا سکتا، وہ خلاف آئین ہوگا، آئین کے بنیادی مسلم اصولوں کے خلاف ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر اس رائے تک پہنچنے کے لیے کورٹ کو مزید بھی دلائل چاہیے تو ان میں سے میرے خیال سے ایک مضبوط دلیل یہ ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا وہ شاید مکمل طور پہ آزاد تھے نہیں اپنے ووٹ کا انتخاب کرنے کے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔